اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ حیات طیبہ، بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے، اور مطلب یہ کہ ایک مومن با کردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر، بے ایمان اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک گنب ہمیشہ وہ قلق اور اضطراب کا شکار رہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124۔ جس نے میری یاد سے اعراض کیا، اس کا گزر ران اور تنگی والا ہوگا۔ مال اس کے پاس بہت ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہمیشہ وہ ٹینشن کے اندر ہی رہے گا۔ دوسری ایک اہم بات، جو افراد بے آمیز حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے مروجہ نظام میں نقصان اٹھاتے ہیں، ان کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ برباد ہو گئے، مگر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ان کی قربانیوں کا بھرپور معاوضہ دے گا۔ موت کے بعد کی ابدی دنیا میں وہ انہیں نہایت بہتر زندگی سے نوازے گا۔ جن چیزوں کو انہوں نے وقتی طور پر کھویا ہے، ان کو وہ زیادہ بہتر شکل میں ابدی طور پر دے گا۔ اور اہم بات، خدا کا یہ وعدہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ مردوں کے لیے ہے۔ خدا کے یہاں جزا کے معاملے میں عورت اور مرد کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے نیک کام کرے گا آدمی تو دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب، ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ شرط یہ کہ وہ صالحانہ متقیانہ زندگی گزارے، فاسقانہ فاجرانہ زندگی نہ گزارے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسے گنگناتے رہو، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔